الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فهي الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک بار میری ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل علم دین اور قرآن پاک کے حوالے سے چند ایک باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سماعت کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ مدنی منو، علم ایک ایسی نایاب دولت ہے جو پیسوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ علم دین کو حاصل کرنا فقط اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، وہ جسے چاہے علم دین کی دولت سے نواز دے۔ علم دین حاصل کرنے کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ قرآن پاک میں اور حدیث پاک کے مختلف مقامات پہ وارد ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے ترجمہ کنز ایمان، تو کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے مدنی منو، علم دین سیکھنے والے سعادت مندوں کی بھی کیا بات ہے، ان پر اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لطف اور کرم کی بارش چھما چھم برستی ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ چند ایک حدیثیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، ان کو سن کر آپ لگائیں گے۔ نمبر 1، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا اللہ رب العزت کے راستے میں ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 4، ایک لمحہ یعنی کچھ وقت کے لیے رات میں پڑھنا یا پھر پڑھانا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ نمبر 5، مومن مسلمان کبھی بھی علم سے سیر نہیں ہوتا، یعنی مسلمان مومن علم دین حاصل کرتا رہتا ہے، کبھی بھی اس کا جی نہیں بھرتا، سنتا رہتا ہے، لوگوں کو سکھاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ نمبر 6، علم کو خوب پھیلاؤ اور لوگوں میں بیٹھو
تاکہ نہ جاننے والے علم حاصل کریں، اور ہاں جب تک علم کو راز نہیں بنایا جائے گا تب تک علم نہیں اٹھے گا۔ یعنی علم کا دنیا سے اٹھائے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک نہ پہنچایا جائے، علم کو راز بنا کے اپنے پاس رکھ دیا جائے۔ جب لوگ ایسے کرنے لگیں گے کہ علم کو راز بنا کے اپنے پاس رکھ دیں گے، دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ علم دنیا سے اٹھ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی حدیث سنیے، جو علم طلب کرے یعنی علم سیکھنے کی کوشش کرے اور اگر اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، یعنی اس کے لیے ڈبل ثواب ہے، اور اگر علم دین حاصل نہ کر پائے تو پھر بھی اس کے لیے ایک ثواب ہے، ایک اجر ہے۔ نمبر 8، جسے اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا تھا، جسے اس حال میں موت آئے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے نا، کیونکہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لیکن جس بندے کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم سیکھ رہا تھا تو جنت میں اس بندے کے اور انبیاء کرام کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو بڑا سخی کون ہے، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا کون ہے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، یعنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، زیادہ جانتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جو سخی ہے وہ اللہ رب العزت ہے، پھر حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد میں جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور فرمایا میرے بعد جو سب سے زیادہ سخی ہے وہ شخص ہے جو علم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھا دے، اور قیامت کے دن، اور جب قیامت کے دن وہ آئے گا تو ایک جماعت ہو کر آئے گا، یعنی دوسروں کو علم دین سکھایا کرتا تھا، اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ آئیں گے۔ فرمایا من طلب العلم تکفلہ اللہ لہ برزقہ، جو شخص علم کی طلب میں رہتا ہے، علم کو تلاش کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے رزق کا ضامن ہے۔ فرمایا تھوڑا سا علم کثیر یعنی زیادہ عبادت کرنے سے اچھا ہے۔ طالب علم کو یعنی علم دین سیکھنے والے کو اس حال میں یعنی اس وقت موت آئی کہ وہ علم دین سیکھنے میں مصروف تھا، علم دین سیکھنے میں لگا ہوا تھا، وہ اس حال میں موت آ گئی تو وہ شہید ہے۔ افضل صدقہ یہ ہے، سب سے افضل صدقہ وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان شخص علم حاصل کرے اور پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو سکھا دے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی آپس میں کہ وحی نازل ہوئی۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس صحابی کی زندگی میں صرف گھنٹہ ایک باقی ہے، کچھ وقت باقی ہے، اور جب یہ وحی نازل ہوئی تھی تب عصر کی نماز کا وقت تھا، وقت عصر تھا۔ مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات اس صحابی کو بتائی نا کہ تمہاری ابھی موت ہو جانی ہے، کچھ ہی وقت باقی ہے،
تو انہوں نے بڑے مضطرب ہو کے التجا کی، یا رسول اللہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو اس وقت، یعنی ابھی میری موت آنی ہے، اس وقت سب سے بہتر ہو میرے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی علم دین سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور مغرب سے کچھ دیر پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں اگر علم دین سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی چیز کا حکم ارشاد فرماتے۔ پیارے مدنی منو، ہمارے بزرگان دین علم دین حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے، اور اس بات کا اندازہ ہم یوں لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ ضروریات زندگی پورے کرنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین بھی حاصل کیا کرتے تھے، اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 60 سے 70 صحابہ کرام ایسے تھے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے در اقدس پر موجود رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں سفر کر کے کافروں کو دعوت اسلام بھی پیش کیا کرتے تھے، اور عام مسلمانوں کو احکامات دین سکھایا کرتے تھے۔ ان کی رہائش جو تھی وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک چبوترا تھا، اس میں تھی جس پر چھت ڈال دی گئی تھی۔ عربی زبان میں چونکہ چبوترے کو صفا کہتے ہیں، لہٰذا ان پاک ہستیوں کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے۔ اور ہاں، سب سے زیادہ احادیث مبارکہ جس صحابی سے روایت میں ملتی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اصحاب صفا میں شامل تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ اصحاب صفا کے بعد بھی کثیر مسلمانوں نے ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی کوشش کی، اور چلتے بھی رہے۔ اپنے علاقے، اپنے گھر وغیرہ کو چھوڑ کر مدرسے میں، جامعہ میں جمع ہو کر باقاعدہ علم دین سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہے۔ لیکن جب دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ اے دن نئی نئی ایجادات ہونے لگی تو اکثر لوگ علم دین کے حصول کو چھوڑ کر دنیاوی یعنی سکول والی تعلیم کو سیکھنے، سمجھنے اور اس کے ذریعے اپنی زندگی عیش و آرام کے ساتھ گزارنے کی جستجو میں لگ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرفتن دور میں آج کا مسلمان علم دین کے حصول کے جذبے سے ناواقف اور کوسوں دور نظر آتا ہے۔ اگر کچھ لوگ خوش قسمتی سے علم دین کے سیکھنے کے مسافر بن ہی جاتے ہیں تو پھر نفس و شیطان انہیں اپنے چکر میں لے لیتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، کیونکہ جس طرح جو بھی چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا تو چور اس پہ توجہ زیادہ ڈالتا ہے، اسی طرح شیطان بھی ہر اس شے پر خصوصی توجہ ڈالتا ہے جو آخرت کے لحاظ سے قیمتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ علم دین سیکھنے والے مسلمان پر نفس و شیطان اپنی نگاہیں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ مسلمان نفس و شیطان کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ راہ علم کے مسافر یعنی طالب علم شیطان پر کس قدر بھاری ہوتا ہے اس کا اندازہ ان روایات سے جو آگے ہم بیان کریں گے ان سے لگا لیجئے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری. اور فرمایا عالم سے زیادہ شیطان کی کمر توڑ کر رکھ دینے والی کوئی شے نہیں جو اپنے قبیلے میں ظاہر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے مدنی منو، شیطان ہر طرف سے طالب علم پر مسلسل لگاتار حملے کرتا ہے اور اسے اخروی سعادات سے محروم کروا دینے کو اپنی کامیابی ہی تصور کرتا ہے. اس سلسلے میں شیطان کی سب سے پہلی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس بلند راستے کا مسافر ہی نہ بنے، یعنی کوئی علم دین سیکھے ہی نہ. شیطان کی سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی علم دین سیکھنے لگ جائے تو پھر شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ اس علم دین سیکھنے والے کی نیت خراب کرے، اسے مایوس کرے، یا پھر خود پسندی کا شکار کرے، یا تکبر دلائے، یا پھر سستی دلائے. اور اس طرح شیطان اسے لالچ وغیرہ وغیرہ دلا کر بھرپور سے علم دین سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر علم دین حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن پاک سیکھتے ہیں اور قرآن پاک اللہ رب العزت کا بہت پیارا کلام ہے. اس کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے. مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین والوں پر عذاب کرنے کا اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے. تو پیارے مدنی منو، آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تعلیم آپ حاصل کریں. جبکہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو گلیوں میں کوچوں میں آوارہ گھومتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنے سے محروم ہیں. ایسے بچوں کو فلمی گانے تو یاد ہوتے ہیں، انگلش کی نظمیں تو یاد ہوتی ہیں، افسوس قرآن کی کوئی صورت یاد نہیں ہوتی. دعا کیجئے کہ اللہ انہیں بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے. اللہ رب العزت انہیں بھی قرآن پاک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات شیطان مدنی منوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے روکنے کے لیے کھیل کود میں لگا دیتا ہے. آپ اس کی باتوں میں نہ آئیے گا. یاد رکھیے ہم دنیا میں کھیل تماشے کے لیے تو نہیں آئے نا. لہذا کھیل کود میں وقت برباد کرنے کی بجائے توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجیے. اسی طرح شیطان مدنی منوں کا دل قرآن پاک کی تعلیم سے اچاٹ کرنے کے لیے دل میں یوں وسوسے ڈالتا ہے، یہ کیا ہے کہ تم سارا دن الف با تا پڑھتے رہتے ہو، تھکتے نہیں ہو یار؟ کوئی اور کام کر لو، ادھر ادھر دیکھ لو، کسی سے بات کر لو یار. صبح سے بیٹھ کے پائے ہو بھائی، کوئی بات کر لو، کچھ کھیل لو یار، استاد کون سا دیکھ رہا ہے؟ اس طرح کے شیطان وسوسے دلاتا رہتا ہے. لیکن آپ نے اس طرف توجہ بھی نہیں کرنی، بلکہ قرآن پاک کو پڑھتے رہنا ہے. حدیث پاک میں ہے، مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. قرآن پاک کو جتنی بار پڑھا جائے ثواب ہی ثواب ہے.
لہذا ہمیں مدرسے میں پڑھنے کے علاوہ گھر میں بھی سبق یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے مدنی منو، اگر بزرگان دین کی بات کی جائے کہ ان کا تلاوت قرآن کرنے کا کیسا معمول تھا، تو ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین تلاوت قرآن کرنے میں بڑی دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 4 قرآن پاک مکمل پڑھا کرتے تھے، یعنی 4 بار آپ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے، اور بعض کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 2 بار ختم کیا کرتے تھے، اور بعض بزرگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ 1 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اس طرح بعض ایسے بھی ہیں جو 2 دن میں قرآن پاک ختم کرتے، بعض ایسے بھی ہیں جو 3 دن میں، بعض 5 دن میں، اور بعض ہمارے بزرگان دین 7 دن میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے بھی جتنا ممکن ہو تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لیجئے، اور اپنے سبق کی بھی تکرار کرتے رہا کیجئے، یعنی دہراتے رہا کیجئے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جلدی پڑھنے کی کوشش میں غلط نہیں پڑھنا۔ کئی طلباء کرام ایسے ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش ہوتی ہے جلدی پڑھو تاکہ جلدی یہ سپارہ مکمل ہو جائے، اگلا سپارہ سٹارٹ کر لو۔ تو جلدی پڑھنے کی کوشش میں غلط ہاں، کیونکہ ثواب جو ملتا ہے نا، ثواب وہ صحیح پڑھنے میں ہے، غلط پڑھنے میں ثواب نہیں ہے، جلدی پڑھنے میں ثواب نہیں ہے۔ ثواب کہاں بھائی؟ سارے بولیے قرآن کو صحیح پڑھنے میں۔ ہاں، جس طرح آپ خوش نصیب ہے نا کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے والدین بھی بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو وہ دینی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے لیے ایک عظیم ثواب جاریہ کا آپ لوگ سبب بنیں گے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ اس میت پہ عذاب ہو رہا ہے۔ سفر پہ جا رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزرے تو دیکھا ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر جب آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واپسی وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، دیکھا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے۔ جس قبر میں کچھ دیر پہلے عذاب ہو رہا تھا، اب اسی قبر میں نور ہی نور ہے، اور وہاں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، مجھے اس بات کا راز بتایا جائے کہ ابھی عذاب ہو رہا تھا، اب اس پہ تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا، اے روح اللہ، یہ بندہ سخت گناہگار تھا، بدکار تھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، بدکاریوں کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور آج اس کو مدرسے بھیجا گیا، استاد محترم نے اس بچے کو بسم اللہ شریف پڑھائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، مجھے حیا آئی کہ میں زمین کے اندر اس بندے کو عذاب دوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے، جس شخص نے صرف بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ کی برکت سے اس کے والد کی بخشش ہو گئی۔ وہ خوش نصیب والدین جن کے بچے پورے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی حافظ بنے ہیں، کوئی ناظر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تو ان کی شان کتنی ہوگی۔ ایسے خوش نصیب والدین کو یقیناً کل قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی چمک، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا
اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس سورج سے اچھی ہوگی. اس کی روشنی اس سورج سے اچھی ہوگی جو دنیا میں تمہارے گھروں کے اندر چمکتا ہے. تو خود اس قرآن پر عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ جو قرآن پاک سیکھے اور عمل کرے اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا، اور جو بندہ خود قرآن سیکھتا ہے عمل کرتا ہے اس کو کتنا انعام ملے گا؟ آپ کا کیا گمان ہے؟ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں، اور اس تعلیم دلوانے میں ان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے ثواب جاریہ ہوتی ہے. عموماً دیکھا گیا ہے جو بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ والدین کا ادب بھی بہت کرتے ہیں، اور یہ معاملہ تو والدین کی حیات کا ہے. ان کی وفات کے بعد بھی یہی بچے والدین کے کام آتے کہ جب تک یہ بچے تلاوت قرآن کرتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، والدین کو ثواب ملتا رہے گا. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص کے 2 بچے ہو. ایک بچے کو اس نے دینی تعلیم دلائی، حافظ قرآن بنایا، ٹھیک ہے، عالم دین بنایا، اور دوسرے بچے کو اس نے دنیاوی تعلیم دلائی یعنی ڈاکٹر وغیرہ بنا دیا. والدین کے وفات کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، مر جانے کے بعد آپ کے نزدیک کون سا بچہ والدین کے لیے فائدہ مند ہے؟ جو حافظ قرآن یا عالم دین ہوگا وہ والا، یا پھر جو ڈاکٹر بنے گا وہ والا؟ حافظ قرآن. یقیناً حافظ قرآن ہی والدین کے لیے فائدہ مند ہے. تو پھر والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچے کو کہاں رکھنا ہے. آیا کہ دنیاوی تعلیم دینانی ہے یا پھر دینی تعلیم؟ دنیاوی تعلیم دنیا میں بڑا فائدہ دے جاتی ہے، کافی فائدہ دے جاتی ہے، لیکن دینی تعلیم دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. افسوس مگر اس طرف توجہ نہیں جاتی. کاش ہم قرآن پاک کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور قرآن و سنت کی تعلیم کو خوب دل جمعی کے ساتھ حاصل کریں. اے کاش کوئی ایسا ماحول بن جائے کہ ہر بچے کے لیے قرآن پاک سیکھنا اور والدین کے لیے سکھانا لازمی ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پر